بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما منا بعد وإما فداء صدق اللہ العظیم۔ اس مجلس کا عنوان ہے اسلام میں مسئلہ غلامی۔ گزشتہ 100 سال میں جو شبہات اسلام کے خلاف اٹھائے گئے اس میں سے ایک شبہ اور اعتراض مسئلہ غلامی ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں غلام بنایا جاتا ہے، باندیوں سے صحبت کی جاتی ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، ان کے نبی نے باندیوں کو اپنے جنسی تعلق میں رکھا وغیرہ وغیرہ۔ مسئلہ غلامی پر بہت ہی مفصل تحریر ہے۔ حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلام میں غلامی کی حقیقت مختصر اور جامع تحریر ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی تکملہ فتح الملہین میں الرق فی الاسلام، مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم صاحب حفظہ اللہ نے تحافظ الملاحدہ میں ملحدین کے اعتراضات کے تناظر میں اس موضوع کا استیعاب کیا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق غلامی کا مسئلہ امریکہ میں اس لیے چھڑا کہ وہاں پر انسانوں کو غلام بنایا گیا، جانوروں سے بدتر سلوک کیا گیا، بیچا گیا، دنیا کے مختلف خطوں میں بندھوا مزدور کے طور پر استعمال کیے گئے۔ تو امریکہ میں قانون سازی ہوئی کہ غلامی کے نظام کو ہم ختم کر دیتے۔ تو جہاں پر ظلم ہوا تھا وہاں پر قانون سازی ہوئی تھی، اسلام کو اس موضوع پر جو اصلاحات کرنی تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا۔ اسلام کی عظمت کا اس باب میں بھی احساس جب ہوگا ہم دیکھیں
کہ رومیوں کے پاس غلاموں کی کیا حیثیت ہے، اسلام سے پہلے یونان کے پاس غلام کی کیا حیثیت ہے، ہندوستان میں غلام کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا، خود عرب معاشرے میں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا۔ نشانہ بازی سیکھنے کے لیے غلاموں کے آنکھ میں تیر ماری جاتی، طاقت سے زیادہ بوجھ لادا جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلا جواب یا وضاحت ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں غلام بنانا ضروری نہیں۔ دوسری وضاحت، غلام باقی رکھنا اسلام میں پسند نہیں۔ تیسری وضاحت، اسلام نے غلاموں کو وہ عزت دی تربیت دے کر، علم سکھا کر، کہ وہ بادشاہوں سے زیادہ اکرام والے بن گئے۔ چوتھی وضاحت، یک طرفہ اسلام نے غلامی کے نظام کو ختم نہیں کیا۔ دوسری قومیں تو میدان جنگ میں مقابلے پر آنے والے مسلمانوں پر قابو پا کر غلام بنا لیں، اور ہم میدان جنگ میں مقابلے پر آنے والے فوجیوں پر قابو پانے کے بعد غلام نہ بنائیں تو کفر کے حوصلے بڑھ جائیں گے، دشمنوں کی ہمتیں بلند ہو جائیں گی۔ اس لیے اسلام نے یک طرفہ غلامی کو ختم نہیں کیا، ختم نہیں کر سکتا۔ پانچویں وضاحت، اچھی طرح اقوام عالم کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں باندی طائفہ نہیں ہوتی، فاحشہ نہیں ہوتی، جسم فروشی کے لیے اسے استعمال نہیں کیا جاتا، جائز نہیں ہے کہ باندیوں کو قحبہ گری کے لیے استعمال کیا جائے۔ چھٹی بات، غلام یا باندی کے اخراجات آقا کے ذمے میں، آقا کی وہ خدمت کرتے ہیں، آقا پر ہی ان کے اخراجات ہیں۔ احسان کیا اسلام نے غلام اور باندی پر، ورنہ بیچارے چوری کرتے، ڈکیٹی کرتے اور جرائم میں ملوث ہو جاتے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ ساتویں بات، قدم قدم پر اسلام نے غلام کو، باندی کو آزاد کرنے کے فضائل سنا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار۔ جو مسلمان
کسی غلام کو آزاد کرے، مسلمان غلام کو آزاد کرے، اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اس کی شرمگاہ کو آزاد فرما دیتے ہیں، حتی الفرج بالفرج۔ کتنی باتیں ہو؟ 7 بات ہوئی۔ 8ویں بات یہ ہے کہ غلامی اصل بغاوت کی سزا ہے جو دونوں طرف کی ذمہ دار قیادت نے، لیڈرشپ نے طے کی۔ دو ملکوں کا مقابلہ ہو، دونوں ملکوں میں صلح کی کوئی شکل نہیں، دو ملکوں نے طے کیا کہ ہماری آپ سے جنگ ہوگی، جو قیدی ہمارا آپ کے پاس آ جائے گا، جو فوجی قیدی بن کر آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کے قابو میں آ جائے گا، ہمارا آپ اسے غلام بنا سکتے ہیں، اور آپ کا جو فوجی ہمارے قابو میں آ جائے گا ہم اسے غلام بنا سکتے ہیں۔ یہ تو دونوں کی قیادت طے کر چکی ہے۔ غلامی بغاوت کا نتیجہ، میدان جنگ میں دوسرے کے مقابلے پر آنے والے فوجی نے اپنے لیے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ اگر میں سامنے والے کے ہاتھ لگ جاؤں تو غلام بنا دیا جائے۔ 90 بار اسلام میں غلام کی ایک قسم مکاتب ہے کہ آپ غلام صاحب اتنی رقم لا کر دے دیں بدلے کتابت تو وہ آزاد ہو جائے، اور پورے مسلمان معاشرے سے کہا گیا کہ اس غلام کو بدلے کتابت کے ادا کرنے میں مدد کی جائے۔ مکاتبہ مستقل باب ہے فقہ کی کتابوں میں۔ 10ویں بات ام ولد ایک قسم ہے باندی کی، فقہ کی کتابوں میں کتاب الاستیلاد ملے گا، ام ولد بنانا، کہ جو باندی شوہر کے بچے کو جنے گی، جو باندی آقا کے بچے کو جنے گی، وہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی۔ گیارہویں بات، غلام کو بھی حق قصاص دیا گیا۔ اگر کوئی آزاد غلام کو قتل کرتا ہے تو اس غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ 12ویں بات، غلام کو حق نکاح دیا گیا، وہ شادی کر سکتا ہے۔ حنفیہ کے یہاں 2 نکاح کر سکتا ہے، مالکیہ کے یہاں 4 نکاح کر سکتا ہے، احناف نے اس لیے کم کر دیا کہ اس کے ذمے میں آقا کے حقوق، اگر وہ 4 نکاح کرتے رہے گا آقا کے حقوق میں کوتاہی ہوگی۔ اور ایک دلیل فقہا کے یہاں دی جاتی ہے، کیا دی جاتی ہے؟ رفقیت منصف نعمت ہے۔
رقیت منصف نعمت ہے. غلام ہونا بغاوت کی سزا کا تقاضا یہ ہے کہ نعمت کو کم کیا جائے. 13واں نقطہ اس سے حق امان دیا گیا. اگر وہ دارالاسلام میں کسی کافر کو پناہ دے دیتا ہے تو اس کا پناہ دینا معتبر ہے. دوسرا مسلمان اس کے پناہ دیے ہوئے شخص کو قتل نہیں کر سکتا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 14ویں بات، اسلام میں زبردستی غلام بنانا حرام ہے. زبردستی غلام بنانا حرام ہے. اسلام جب غلاموں کے حقوق سے متعلق بات کرتا ہے تو وہ اسیران جنگ ہے، اور جنگ میں غلام بننے والے قیدی ہیں. غلام جنگ میں غلام بنائے جانے والے لوگ ہیں، اسیران جنگ ہیں. زبردستی نے حدیث میں صاف منع کیا گیا. بدترین حرام ہے وہ مال کہ جس میں آزاد کو غلام بنا کر آزاد کو بیچ کر کمایا جائے. آج پوری دنیا میں زبردست کاروبار ہے. افریقہ کے لوگوں کو، برما کے لوگوں کو، دنیا کے مختلف حصوں کی عورتوں کو اسمگلنگ کی جاتی ہے، مردہ فروشی کی جاتی ہے. 15ویں بات، اسلام نے غلاموں کو بھائیوں کا مقام دیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں، وہ کھلاؤ انہیں جو تم کھاتے ہو، انہیں وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو. حضرت ابو ذر کو دیکھا صحابہ نے غلام کو ساتھ میں بٹھا کر کھلا رہے. باندی کو یا زانیہ کہہ دیا تو دوسرے صحابی نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ 4 گواہ لا کے بتاؤ تم نے باندی کو زانیہ کیسے کہہ دیا. طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. طاقت سے زیادہ اگر بوجھ ڈالتے ہو تو مدد کرو. 16ویں بات، اسلام کا زبردست معجزہ ہے کہ اس نے غلاموں کے حقوق دیے، غلامانہ ذہنیت کا خاتمہ کیا. اصل مسئلہ ہے غلامانہ ذہنیت کا. امریکہ میں کالے غلام ہیں گوروں کے. یہودی غلام سمجھتے ہیں پوری دنیا. برہمن چھوٹی ذاتوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. اسلام نے اس غلامانہ ذہنیت کا خاتمہ کیا. عمر بن عاص کے بیٹے نے مصر کے اندر ایک دوسرے شخص کو گھڑ سواری کرتے ہوئے مار دیا. اس نے آ کر مقدمہ دائر کیا حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر نے فرمایا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. تم نے لوگوں کو کب غلام بنا لیا؟ ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جنا ہے. سترہویں بات، روز اول سے فہرست ہے
کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا، کس صحابی نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا؟ 18ویں بات، غلاموں کو خود کفیل بنانے کی تدابیر کی گئی۔ اسلام کی تاریخ میں ایسے اوقاف رہے ہیں، ایسے اوقاف رہے ہیں کہ جس کی آمدنی غلاموں پر خرچ کی جاتی، غلاموں کے علاج پر، غلاموں کے ہاتھ سے ٹوٹنے والے برتنوں پر خرچ کی جاتی۔ 19ویں بات، اگر کسی جنگ میں ماں اور بچہ قیدی بن کر آ جائے، غلام بن کر آ جائے، تو اجازت نہیں دی اسلام نے کہ ماں کو بچے سے علیحدہ کیا جائے۔ من فرق بین والدۃ و ولدها فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ۔ جو ماں اور اس کے بچے کے درمیان دوریاں پیدا کر دے، قیامت کے دن اللہ اس شخص کے اور اس کے چہیتوں کے درمیان دوریاں پیدا کر دے۔ 20ویں بات، اگر آقا نے کسی غلام یا بادی کا نکاح کر دیا، جب بھی وہ آزاد ہوں گے تو انہیں خیار عتق ملے، خیار عتق ملے۔ اکیسویں بات، خود امریکہ نے اور یورپ نے غیر انسانی حرکتیں اور گھناؤنے جرائم کیے ہیں دنیا کے دوسرے غلاموں کے ساتھ۔ اور آج تک وہ سلسلہ جاری، آج تک وہ نابرابری پن جاری ہے۔ 22ویں بات، دنیا والوں کے سامنے دو ہی آپشن تھے کہ جب میدان جنگ میں قیدی مل جائے، یا تو انہیں عمر قید کر دو یا غلاموں کو قتل کر دو۔ جو مل گئے انہیں عمر قید کر دو یا انہیں قتل کر دو۔ دونوں اچھی باتیں ہیں۔ عمر قید کریں گے، جیل کا خرچہ کیسے سنبھالیں؟ اور قتل کر دینے سے انسانی افراد کا کتنا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ 23ویں بات، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بول چال میں بھی غلام اور باندی کے ساتھ گھٹیا سلوک کرنا پسند نہیں کیا۔ مت کہو غلام کو عبدی، باندی کو امتی، میرا بندہ ہے، میری بندی ہے، بلکہ کہو فتاتی، یہ کہو غلامی۔ 24ویں بات، آزاد کرنے میں چاہے آپ سنجیدگی سے کہیں یا مذاق میں کہیں، وہ آزاد ہو جائے گا۔
جدہن جد وحزلہن جد، وہ تین چیزیں جس کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ 25ویں بات، غلام آزاد سے نکاح کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ غلام باندی سے ہی نکاح کر سکتا ہے، غلام آزاد سے نکاح کر سکتا ہے۔ چھبیسویں بات، اس کے حمل کا، اس کے نسب کا اسلام نے احترام کیا۔ اگر کوئی آقا دوسرے کی باندی خرید لیتا ہے تو وہ اسے تنہائی کر نہیں سکتا اس کے بغیر، استبراء کے بغیر، یعنی اس بات کا اطمینان کر لے کہ اس کا حمل مشغول نہیں ہے، یہ امید سے نہیں ہے، اس کے بعد ہی وہ جماع کر سکتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 27ویں بات، پہلے زمانے میں غلام کو خصی کیا جاتا، اس کی قوت مردانگی کا مکمل جڑ سے خاتمہ کیا جاتا، منع کیا گیا، خصی کرنے سے روکا گیا۔ 28ویں بات، غلام امامت کر سکتا ہے، آزاد لوگوں کے آگے کھڑے ہو سکتا ہے۔ 29ویں بات، غلام مالک ہو سکتا ہے، چیزوں کا مالک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے وہ آقا کے ماتحت ہے، لیکن خریدنے بیچنے اور مالک ہونے کے اختیارات اسے بھی دیے گئے۔ اکتیسویں بات، جی 30ویں بات، ولا دیا گیا ہے، جو آزاد کرے گا، الولاء لمن اعتقا، جو آزاد کرے گا اس کو ولا ملے گا۔ کیا مطلب ہے ولا ملے گا؟ اگر غلام مر گیا تو اس کی جائیداد پوری معتق کو ملے گی، اور ایسے ہی غلام کو خرچے پانے کی ضرورت پڑے گی تو آزاد ہونے کے بعد معتق آزاد کرنے والا اس کا خیال رکھے گا۔ واقعات ہے تاریخ کی کتابوں کہ غلام پریشان ہوا کہ میں آزاد ہونے کے بعد کون پالے گا مجھے، کون میری ضرورت کا خیال رکھے گا۔ اس طرح سے اسلام نے اس کو رشتے دیے، اسلام نے اس کو سماجی کڑیاں دی، خاندانی طور پر اسے جوڑ لیا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 30۔ 31ویں بات ہے، غلام گواہی دے سکتا ہے، گواہی دینے کا حق ہے، اسے اچھوت نہیں بنایا گیا، بے وزن نہیں کیا گیا۔ چاہے مسلمان غلام ہو، چاہے مسلم، چاہے غیر مسلم غلام، دونوں میں حقوق دینے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، دو گواہوں کے بغیر اسے کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔
کتاب اللقیت میں بچہ کہیں گرا پڑا مل جائے، مسلمان دعویٰ کرتا ہے یہ لقیت میرا غلام ہے، اور ذمی دعویٰ کرتا ہے کافر کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو وہ لقیت اور بچہ کافر کو دیا جائے گا، مسلمان کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کا آزاد رہنا زیادہ بہتر ہے مسلمان کے پاس غلام بنانے کے مقابلے۔ باندیوں سے عزل کرنے کو منع کیا گیا، باندیوں سے عزل کیا جاتا تھا تاکہ حمل نہ ٹھہرے، صحبت کرتے ہوئے آدمی اپنی منی کا اخراج باہر کرے، اندرون فرج نہ کرے، ایک طرح کی نفسیاتی اور جنسی اذیت ہے جو کی جاتی تھی اس زمانے میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقدر کا جو لکھا ہوا ہے وہ کر رہے گا، عزل نہ کرو۔ جیسے ہی کوئی شخص اپنے آزاد غلام کا مالک ہوگا، جیسے ہی کوئی شخص اپنے رشتہ دار غلام کا مالک ہوگا وہ فوراً آزاد ہو جائے گا۔ فَمَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ اُعْتِقَ۔ روزے کا کفارہ، یمین کا کفارہ، زہار کا کفارہ، کئی کفاروں میں طے کر دیا گیا غلام کا آزاد کرنا، بہانے تلاش کیے گئے آزاد کرنے کے۔ میدان جنگ میں جب قیدی ملتے ہیں تو ان کے ساتھ 4 کام کر سکتے ہیں، یا تو انہیں قتل کرنا، یا تو غلام بنانا، فدیہ دے کر آزاد کرنا، بغیر فدیے کے آزاد کرنا۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ امام جس وقت کے اعتبار سے جو مصلحت سمجھے گا وہ طریقہ اپنائے گا۔ کبھی ان غلاموں کو قتل کرنا پڑتا ہے تاکہ دشمنوں پر رعب دبدبہ قائم، اور یہ غلام بہت بڑے شریر ہوں، کبھی غلام بنا کر رکھ لیا جاتا ہے، کبھی فدیہ دے کر آزاد کیا جاتا ہے کہ تم پڑھنا جانتے ہو ہمارے بچوں کو پڑھا دو تمہیں آزاد کر دیں گے۔ کتنی باتیں ہوئی صاحب، نمبر تو بیچ میں نہیں بتائے گے۔ 38۔ ایک مسئلہ آتا ہے، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب تعالیٰ برکاتہم نے چھیڑا، کیا غلامی کو اسلام مکمل طور پر ختم کر سکتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اگر اقوام عالم متحدہ طور پر فیصلہ کر لیں کہ ہم سب غلام بنانے کے نظام کو ختم کر دیں گے تو اسلام بھی غلامی کے نظام کو باقی رکھنا نہیں چاہتا۔ آخری بات، کیا ہوا دنیا میں
ملکوں کو سامراجی پنجوں سے آزاد کرنے کے بعد کیا ہوا دنیا میں؟ غلاموں کو آزادی دینے کے بعد بیچارے دوسرے درجے کے شہری بنے رہے، عام لوگوں کے برابر انہیں حق نہیں دیا گیا۔ اسلام ہی ہے کہ جس نے آزادی کے بعد ان غلاموں کو عام مسلمانوں بلکہ بعض مرتبہ علم اور تقوی کی بنیاد پر عام مسلمانوں سے بھی زیادہ عزت عطا فرمایا۔ اگر اسلام کے مکمل نظام غلامی یا نظام رقیت کو پڑھا جائے گا تو وہ شبہات نہیں ہوں گے جو دوسروں کے رویے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم صحیح عمل مقبول کی دولت نصیب فرمائے اور ہمیں حق دکھائے، حق پر چلائے، باطل سمجھائے، باطل سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔